کعب کا راجز ہے اور یہ مکے سے چل رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قریش مکہ نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، ہم پر حملہ کیا ہے اور ہم تو حضور کے حلیف ہیں، اور قریش مکہ اور حضور کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی قوم کا حلیف ہوں اور دیکھ لو میری قوم پر ان ظالموں نے حملہ کر دیا۔ تو حضور فرما رہے ہیں وہاں سے اس نے مجھے پکارا کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اپنے معاہدے کو توڑ دیا، وہاں سے اس نے نبی کو مدد کے لیے پکارا۔ تو حضور یہاں وضو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں لبیک لبیک نصرتا نصرتا۔ تو معلوم ہوا کسی کو دور سے پکارنا شرک نہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ یہ دیکھو سر راجز نے سے دور تو پکارا، کہتے ہیں نہیں، زندگی میں پکارنا چل جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد پکارنا تو بالکل شرک ہے۔ مرنے کے بعد پکارنا شرک، وفات کے بعد پکارنا شرک۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہے اور یہ تیسرا پارہ ہے، اور تیسرے پارے کا تقریباً آغاز ہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ مولا تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ پھر یہ بات تو لمبی ہے، تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کیا ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے یقین ہے، میں مزید اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا۔ ابراہیم ایسا کرو، 4 پرندے لے کے انہیں ہلا لو، اسے ہلاؤ، چاروں پرندوں کو ہلاؤ۔ جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں تو پھر انہیں ذبح کرو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ بوٹی بناؤ اور اچھی طرح سے باریک باریک ان کے ٹکڑے کرو۔ پھر یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہو، ان پہاڑوں پر ان کے مختلف مکس کر کے ٹکڑے رکھو۔ پھر کیا کرو؟ اس کے بعد ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کی بوٹیوں کو پکارو، انہیں بلاؤ اور انہیں پکارو اور کہو میرے مرغ، میرے کوے، میری فلاں چیز، میری فلاں چیز، تو یاتینک سعیا، یہ ساری چیزیں بھاگتی دوڑتی تیری خدمت میں حاضر ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان مردہ بوٹیوں کو، جانوروں کو قیمہ بنانے کے بعد انہیں پکارو۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد بھی پکارنا جائز ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی پکارنا شرک نہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں دور سے کسی کو پکارنا شرک ہے، ان سے کہیے کہ پتہ نہیں تم نماز میں التحیات بھی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے ہو تو ذرا سناؤ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ سکھر والا ہے تو بھی دور سے پکارتا ہے السلام علیکہ ایھا۔ اور مدینہ طیبہ سے سینکڑوں ہزاروں میلوں پر پھیلے ہوئے لوگ اپنی نمازوں میں 5 وقت میں کم سے کم التحیات پڑھ کر اور 4 رکعتی نماز میں 2 بار پڑھ کر اور 2 رکعت میں والی میں 1 مرتبہ
اتحیات پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، اے نبی۔ خطاب بھی کر رہے ہیں آپ پر سلام، آپ پر۔ تو آپ کسے کہا جاتا ہے؟ جو قریب ہو، جو قریب ہو۔ اور ایھا النبی، اے نبی پکار بھی رہا ہے اور قریب بھی سمجھ رہا ہے، اتنا دور بیٹھے ہوئے قریب سمجھ رہا ہے۔ تو ہزاروں میلوں رہے تو بھی کیا کہتا ہے نمازی؟ السلام علیکہ ایھا، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ تو معلوم ہوا یہ کہنا چھوڑ دو کہ دور سے پکارنا کسی کو شرک ہے۔ پھر جب ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں دور سے خدا سمجھ کر کسی کو پکارنا شرک ہے۔ جی خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے، تو پکارنے کی پھر کیا بات ہے؟ کسی کو خدا سمجھنا ہی شرک ہے۔ اسے پکارو نہ پکارو، قریب سے پکارو دور سے پکارو، خدا ماننا ہی شرک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ قریب والا بھی کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم میں آپ خطاب کر رہے ہیں نا، پکار رہے ہیں سلام ہو آپ پر، اور امریکہ میں آپ کا بچہ بیٹھا اور یہاں سے آپ کہتے ہیں السلام علیکم، بتائیے یہاں سے پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے؟ اور ٹیلی فون پر آپ پکار سکتے ہیں، دیکھیے ہزاروں میلوں کی دوری پر ہے پھر بھی پکار رہے ہیں۔ اور ہر نمازی پکارتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ یہاں ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، ایک دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، یہ بہت توجہ سے سننا، یہ دھوکہ بہت عام ہے ذرا علمی سی بات ہے، لیکن آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مغالطہ نہیں دے سکے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو السلام علیکہ ایھا النبی ہے، ہم نبی پر سلام تھوڑی بھیجتے ہیں، سلام نہیں بھیجتے، یہ تو اللہ نے جو سلام بھیجا تھا نا معراج میں، حضور پر جو سلام بھیجا تھا اللہ نے، السلام علیکہ ایھا النبی، ہم اس کو نقل کرتے ہیں، ہم اس کو نقل کرتے ہیں، ہم سلام تھوڑی پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ نے پڑھا تھا۔ ہم السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پڑھنے کی نیت سے نبی پر سلام نہیں پڑھتے، وہ تو اللہ نے پڑھا تھا، ہم تو نقل کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اور ہم بھی کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، تو نقل کر دیتے ہیں نا، کفار کو پکار تھوڑی رہے ہیں یا ایھا الکافرون، نقل ہے، یہ تو حکایت ہے۔ تو حضرات محترم یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ شفا و سقام نکالیے، وہ جلا و الافہام نکالیے گا۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی۔ درود شریف پڑھیے، درود شریف۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مشکات شریف، اور یہ مشکات شریف کے عام چھاپوں سے ہٹ کر ہے، یہ ہے مرقات شرح مشکات، مشکات بھی ہے اور اس کی شرح بھی ہے عربی میں۔ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، میرے محبوب پر تم درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ نقل کرو یہ بھیجو، بولیں بھیجو، درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اب سنیے، مشکات شریف
آپ اپنی یاد کے لیے درود شریف کا باب، اس باب کا نام ہے باب الصلاۃ علی النبی، درود پاک کا باب، اور سبحان اللہ اس کی پہلی حدیث، اس کی پہلی حدیث